الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آنے والے تمام قابل احترام اس قرآنی سفر میں ہماری ساتھی بہنوں اور بیٹیوں کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، جیسے کہ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک قرآنی سفر کی طرف رواں دواں ہیں، آج 16واں روزہ ہے اور ہمارا قرآنی سفر جو رمضان مکمل پروگرام کورس کی صورت میں ہے، آج انشاءاللہ اقترب للناس سے شروع ہوگا اور اسی پر اختتام پذیر ہوگا، یعنی آج ہم 70واں پارہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور اس میں ہم 2 اسباب یعنی کہ 2 سورہ کا آج تفصیلی جائزہ اور تعارف مختصراً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک ہے سورۃ الانبیاء اور دوسری سورت ہے سورہ الحج۔ تو چلتے ہیں سورہ الانبیاء کے پوائنٹس کی طرف۔ جو ہماری بہنیں قرآن پاک کا مطالعہ کا شوق رکھتی ہیں، کاپی پین سے تھام لیجیے اور ان پوائنٹس کو لکھیے، تاکہ جب آج آپ قرآن پاک میں سے سورہ انبیاء اور الحج کو پڑھنے لگیں تو آپ کو یہ پوائنٹس آسانی میں آپ کے مددگار ثابت ہوں۔ ایمان والیوں، سورہ الانبیاء، پہلی بات تو اس صورت میں چونکہ بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی سیرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی دعوتی کوشش کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس لیے اس صورت کو الانبیاء کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ اس میں سورہ الانبیاء میں آپ یہ 7 رکوعات پر 112 آیتوں پر 1186 کلمات اور 4890 حروف پر مشتمل ہے۔ جب آپ سورہ انبیاء کا مطالعہ فرمائیں گی تو اس میں آپ کو کل نفس ذائقۃ الموت کا تذکرہ ملے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ذکر ملے گا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی والی جو آیت ہے اس کا بھی تذکرہ ملے گا۔ آیت کریمہ کا ذکر ہوگا، اس میں دعائے یونس، دعائے حضرت ایوب اور دعائے ذکر علیہ السلام کا بھی آپ کو اس میں ذکر ملے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی ذکر ملے گا، یاجوج اور ماجوج کی آزادی کا ذکر بھی ملے گا، زمین کے وارث نیک لوگ ہیں اس کا ذکر بھی ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے اس کا ذکر ملے گا۔ اور مزید جب آپ اس کے تعارف کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہاں پر کفار و مشرکین کی جو فکری افلاس اور ذہنی بیرا روی کا ازالہ ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی ہوگی۔ توحید باری تعالیٰ کے ثبوت آپ کو ملیں گے، فرشتوں کے متعلق جو ان کا ایک غلط عقیدہ تھا اس کا بھی ذکر ملے گا، توحید، نبوت اور آخرت کے بیان کے حوالے سے بھی جو مشرکین کے شکوک و شبہات ہیں ان کا بیان بھی ملے گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار و مشرکین کے ان شکوک و شبہات کا جواب دے رہے ہیں، رد فرما رہے ہیں۔ ایمان والیوں، عہد نبوت میں بھی کفار و مشرکین کی جو ہٹ درمی تھی، جو ان کا اسلام کی راہ میں اس کی اشاعت اور اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں تھیں، اس کا ذکر بھی اس صورت کے آغاز میں بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے اور اپنی پوری طاقت سے کفار و مشرکین کے اس فکری افلاس اور ذہنی بیرا روی کا ازالہ کرنے کی کوشش فرمائی گئی ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے، جن قوموں نے ایسا ناروا رویہ اختیار کیا، کس طرح میں نے انہیں عذاب الہی دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب الہی دیا، اور ان کی داستان تمہارے سامنے وہ پرانے کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے، جن پہ جب تم اپنی تجارت گاہوں کے لیے، اپنی
مالی تجارت کے لیے گزرتے ہوئے تم ان کھنڈرات کو دیکھتے ہو جو قدیم کھنڈرات ہوتے ہیں، تو وہ ہماری قدرت کی جو ہم نے عذاب کی نشانیاں دی اس صورت میں موجود ہیں۔ مزید ایمان والی سورہ الانبیاء جو ہے ہمیں توحید باری تعالیٰ کے ثبوت کے اوپر، جو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ قادر مطلق ہے، کہ ثبوت کے لیے تکوینی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلیلیں بھی پیش کر رہی ہے، تاکہ انہیں راہ راست پر لانے کی کوئی کوشش بھی ادھوری اور ناتمام نہ رہے۔ فرشتوں کے متعلق جو ان کا غلط ایک عقیدہ تھا، اس کا بھی بڑے واضح انداز میں سورہ انبیاء میں اعلان کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں، بلکہ وہ اس کے معزز ہیں جو ہمہ وقت اس کی یاد میں، اس کی بندگی میں تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہر وقت نہ وہ تھکتے ہیں نہ ہی وہ اکتاتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ایمان والیوں توحید، نبوت اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے شکوک و شبہات کا بیان فرمایا، تاکہ وہ دل جو نور منزل پر چل رہے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہ ہو اپنے پیغام کو دیتے ہوئے کہ یہ لوگ تو انکار کرتے آئے ہیں، انکار کرتے رہیں گے، تو وہ اپنے دل کو کبھی کھٹا نہ کریں، بلکہ جب اولو العزم جو ہے وہ انبیاء کرام کا ذکر فرما کر اس بات کی طرف ہماری توجہ دلوائی کہ دیکھو انہوں نے کس طریقے سے دین کی راہ میں رکاوٹوں کو برداشت کیا، صبر کیا، اور ہم نے ان کو بھی اجر دیا، تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے صبر کے ساتھ ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو آگے آگے اور آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ سورت کے آخری رکوع میں ایک بار پھر اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نیکی اور راستی کی راہ پر صدق اور اخلاص سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے۔ اگر اس کا نیت اچھی ہے تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے۔ اور ایمان والیوں پھر ایسے لوگوں کا اجر بھی ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ جب وہ انسان مر جاتا ہے جو نیکی پر ڈٹا رہتا ہے صدق اور اخلاص کے ذریعے، تو یاد رکھو فرشتے بھی ایسے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو وہ بھی روز محشر ان کا استقبال کریں گے، مرحبا مرحبا خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے۔ اور جو بدبخت اپنی غلط کاریوں کے سبب ہلاکت میں جاتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کی اس خطا، اس گناہ سے باز نہیں ہوتا، تو یقیناً ان کے لیے جہنم کا ایندھن تیار کیا جاتا ہے، دوزخ کا ایندھن تیار کیا جاتا ہے جس میں وہ رہیں گے۔ اور پھر اس صورت کے اختتام میں آپ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت بھی دیکھیں گے، چونکہ ہم پہلے بھی اپنے لیکچرز میں اسباق میں یہ بات آپ کو واضح کر چکے ہیں، قرآن کی عظمت یا صاحب قرآن کی عظمت۔ تو کچھ پوائنٹس بھی ہیں جن کی طرف ہم چلتے ہیں کہ سورہ انبیاء ہمیں کہتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم خوب آزماتے ہیں تمہیں برے اور اچھے حالات سے دوچار کر کے، اور آخر کار تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ایمان والیوں یہ آیت کب نازل ہوئی، ذرا اس کا تھوڑا سا میں آپ کو شان نزول کی صورت میں بتانا چاہتی ہوں کہ کفار نے اشاعت اسلام میں ہر قسم کے روڑے اٹکائے، لیکن اس کی اشاعت میں روز بروز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شبانہ روز محنتوں کے سبب اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، جو کہ کفار و مشرکین کو گوارا نہ تھا، وہ برداشت نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے غم نصیب دلوں کو تسلی یہ کہہ کر دینا شروع کر دی، اپنے آپ کو مطمئن یہ کہہ کر دینا، اپنے آپ کو مطمئن کہہ کر شروع کر دیا کہ ایک روز تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی تو ہم بھی سکون کا سانس لیں گے۔
ہاں یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے بدبختو، اگر میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فانی دنیا سے جانا ہے تو تم نے بھی تو جانا ہے، تم نے تو یہاں پر بیٹھ نہیں رہنا، تو تمہیں اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر زندہ چیز کی طرح موت کا پیالہ تمہیں بھی پینا ہے، تو پھر اس پر اپنی بغلیں بجانے کا کیا فائدہ، خوشیاں منانے کا کیا فائدہ، اس وقت کا انتظار کر رہے ہو جو وقت تمہیں بھی ملنا ہے، تو جن کے لیے دعا کر رہے ہو کیا پتہ ان سے پہلے میں تمہیں ہی اپنے پاس بلا لوں۔ تو ایمان والیوں، یہ آیت تب نازل ہوئی، اور یاد رکھیں یہ جہاں عارضی ہے، ہم سب نے اس جہاں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کتنے روزہ ہے؟ تو میرے تمہارے رحیم اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے پانی کے بھرے گلاس میں اپنی شہادت اپنے مبارک کو ڈالا اور ڈال کر باہر نکالا، جتنی دیر پانی کا قطرہ نیچے گرنے میں لگا، میرے تمہارے رحیم آقا نے فرمایا بس یہی زندگی ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ زندگی کی نعمت کی قدر کرنی ہے، کیونکہ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ انسان جو اس زندگی کی نعمت کی قدر کر لیتے ہیں، اس کی معرفت، اس کی پہچان کر لیتے ہیں، وہ تو ہر لمحہ اپنی زندگی سنوارنے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ کون سی دوڑ میں؟ سنوارنے کی دوڑ میں، کہ میری زندگی قرآن و حدیث یعنی کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں بہترین ہونی چاہیے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ جو اس زندگی کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس کی پہچان، اس کی معرفت نہیں کرتے، بلکہ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح، ڈنگروں کی طرح اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور جن کا مقصد صرف دنیا میں آ کر بہتر کھانا، سونا، جاگنا اور عیاشی، اور زندگی کو کے پل کو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر گزارنا ہوتا ہے، تو وہ حیوانوں کی طرح، ڈنگروں کی طرح اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو حتیٰ زرتم المقابر، وہ قبروں میں بھی چلے جاتے ہیں، مگر رب کعبہ ان کو توبہ استغفار کی بھی مہلت نصیب نہیں فرماتا جب تک وہ دنیا میں خالص توبہ کر کے نیک عمل نہیں کرتے۔ تو ایمان والیوں، اس زندگی کی نعمت کی قدر کیجیے، یہ ہمارے پاس میں اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت میں ہم نے خیانت نہیں کرنی ہے۔ مزید ایمان والیوں، مزید اب مطالعہ کا شوق رکھنے والی ہماری بیٹیاں ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے اس سے آگاہی لیجیے کہ مزید ہمیں کن چیزوں کی طرف سورہ انبیاء لے کر جاتی ہیں، اور یقیناً ہمارا فہم، ہمارا سوچ، ہمارے علم کے نور میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم قرآن سیکھتی ہیں، قرآن سناتی ہیں، قرآن سنتی ہیں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں اپنی دوسری منزل کی طرف، دوسرے سبق کی طرف، دوسرے قرآنی سفر کی طرف، جو ہے کہ سورہ الحج۔ ایمان والیوں، اس صورت میں حج کے اعلان عام اور اس سے متعلقہ چند احکامات، ضروری احکامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کا جب آپ مطالعہ کریں گی تو اس کے یہ 10 رکوعات پر مشتمل ہے، 78 اس کی آیتیں ہیں، 1291 اس کے کلمات ہیں، اور 5075 اس کے حروف ہیں۔ اس کے اندر آغاز سے جب آپ اس کا آج ترجمہ و تفسیر کریں گی تو آپ کو قیامت کی ہولناکیاں اور اس کے آثار کا ذکر ملے گا، نہ جھگڑا کرو بغیر علم کے اس کا ذکر ملے گا، ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچے گا اس کا ذکر ملے گا، سب سجدہ کرتے ہیں اس کا ذکر ملے گا، حج کا بیان، قربانی کے بیان کا ذکر ملے گا، اللہ دوست نہیں رکھتا کن کو، ان کا ذکر ملے گا، حفاظت الہی اس کا ذکر ملے گا، ایک حکمران کی خصوصیت کیا ہے
اس کا ذکر ملے گا۔ مزید ایمان والیوں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اور مکر شیطان کا ذکر ملے گا، راہ خدا میں جو مارے گئے ان کا ذکر ملے گا، عبادت کے طریقوں کا ذکر ملے گا، مکی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اس کا ذکر ملے گا، اور ایمان والوں کے کاموں کا ذکر ملے گا۔ یہ تمام ذکر آج آپ جب سورہ الحج کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ ذکر ملے گا۔ قیامت کی ہولناکیاں، میں سورہ الحج کے ترجمہ سے جو آغاز ہوگا اسی سے شروع کروں گی کہ قیامت کی ہولناکیاں اور اس کے آثار کیا ہوں گے۔ اپنی سماعت کے خوبصورت دروازے کھول لیجئے، دل کے دروازے کھول لیجئے، کلام الہی کو سنیے تاکہ یہ ہمارے سینوں میں پیوست ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے تو غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اس لختے جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے وہ نشہ میں مست ہیں، حالانکہ وہ نشہ میں مست نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا اور اس کے خوف سے حواس باختہ ہوں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش و شیطان کی، جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، اور جو راہ دکھائے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ اے لوگو، اگر تمہیں کچھ شک ہو روز محشر جی اٹھنے میں تو ذرا اس امر میں غور کرو کہ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا، تمہیں مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے۔ بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی نامکمل، تاکہ ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال، اور ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر، پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو، اور تم میں سے کچھ پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیتے ہیں نکمی عمر تک تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر خوشنما جوڑے کو۔ یہ رنگ رنگیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور بلا شبہ وہی ہر چیز کا قادر ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اتنے خوبصورت انداز میں سورہ الحج کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روز محشر رونما ہونے والی جو آثار ہیں، جو منظر ہے، ان کی منظر کشی کی ہے۔ ایمان والیوں، یقیناً اس روز کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہاں، تو اتنے واضح انداز میں میرے سونے پروردگار نے، میرے سونے رب نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ قیامت کیا ہوگی، اس کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے خوف سے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایمان والیوں، ہر کوئی اپنے انجام کو پہچانے گا، ہر کوئی اپنے انجام کو پہچانے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحج میں بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ ہر کوئی اپنے انجام کو پہچانے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اہل ایمان، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست اور مشرک ضرور فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سب گروہوں کے درمیان قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ یعنی جو جس مذہب پر بھی ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کوئی اس کو اس کے مذہب کے مطابق اب اس کو اس کے انجام پر بھی پہنچائے گا۔ مزید سورہ الحج ہمیں بتاتی ہے کہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ کون سجدہ کر رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، نیز آفتاب، مہتاب، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور بہت سے انسان بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ اور دیکھو جس کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ نیتیں اپنی درست فرما لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیت کے مطابق ہی عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو ایمان والیوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو یقیناً ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے، اور وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، یقیناً اس میں وہ اللہ کی توفیق سے ایسا نہیں ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے اللہ کو سجدہ کرنے کی، تو اللہ بھی پھر ایسے بندوں سے توفیق کو چھین لیتا ہے۔ تو ایمان والیوں، مزید ہم اس میں پڑھیں گے، جو پوائنٹ ہم آپ کے سامنے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ کن کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا؟ سورہ الحج ہمیں بتاتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی دھوکہ باز، احسان فراموش کو۔ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ ایمان والیوں، اب یہ بھی چیز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، کسی کو دھوکہ دے دینا، بات کہہ کے اس سے پیچھے ہٹ جانا، وعدہ کر کے پیچھے ہو جانا، یا پھر غلط بیانی کر کے کسی کو جھانسے میں لینا، اور پھر اگر کوئی آپ سے جب نیکی کرے تو اس نیکی کا بدلہ جزا کی بجائے سزا کی صورت میں دینا۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ ہم بعض اوقات بڑے عقل مند بن کے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی اصل میں جو بیوقوفی ہوتی ہے اس پر ناز کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں کیسے لوگوں کو ٹریپ کر لیتا ہوں، میں کیسے لوگوں کو پاگل بنا لیتا ہوں۔ تو ایمان والیوں، یہ لوگوں کو تو پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے خالق کو چکر دینا، مکر دینا آسان بات نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اعلان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں کہ میں ایسوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ایمان والیوں، مزید ہم دیکھیں گے کہ اس میں حکمران کی خصوصیت، سورہ الحج ہمیں ایک حکمران کی جو خصوصیت ہے وہ کیا بتاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ کہ اگر ہم نے انہیں اقتدار بخشے زمین میں تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا، اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر اقتدار دے دیتا ہے، حکمرانی دے دیتا ہے، لوگوں میں اسے چن لیتا ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس کی عزت اور شہرت بڑھانے کے لیے نہیں چنا، بلکہ اس کے ذمہ کچھ چیزیں بھی لگائی ہیں۔ کیا؟ سورہ الحج بتا رہی ہے کہ وہ پہلے ٹھیک اپنی نماز قائم کرے۔ مسجدیں بے آباد ہیں، مدرسے بے آباد ہیں آج،
حقیقت ہے نا کہ کتنی آج ہمارے مسجدوں میں نمازی ہیں، تو ہمارے اقتدار والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نماز کی طرف پابند کریں، خود بھی پابند ہو اور نماز کی پابندی کروائیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ دیں اور لوگوں کو نیکی کا کام کا حکم دے، برائی سے روکے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی، یہ حکمرانوں کی، یہ اقتدار والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ریاست کو، وہ اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو، وہ اپنے لوگوں کو، وہ اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو راہ راست کی طرف لے کر جائیں، صراط المستقیم کی طرف لے کر جائیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی سنتوں، ان کی سیرت کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دے، اچھی اچھی باتیں بتائیں، نہ کہ دنیاوی غرض و مقاصد کے لیے ان کا استعمال کریں کہ فلاں کے پاس پیسہ ہے تو مشکل وقت میں کام آئے گا، فلاں کے پاس رتبہ ہے۔ بھائی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو تم اپنی ذمہ داری پر رہو، نہ کہ دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جاؤ، اپنی ذمہ داری سے غفلت کر دو۔ سورہ الحج بڑے واضح انداز میں ہمیں ایک حکمران کی، ایک اقتدار والے کی خصوصیت بتاتی ہے۔ ایمان والیوں، سورہ الحج ہمیں عبادت کے طریقے بھی بتاتی ہے، اور کس طریقے سے؟ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے عبادت کا طریقہ، جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ نہ جھگڑا کریں آپ سے، اس معاملہ میں آپ بلاتے رہیے انہیں اپنے رب کی طرف۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے شک سیدھی راہ پر گامزن ہیں، اور اگر وہ پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے وضع فرما دیے گئے، سمجھ آ گیا؟ اب اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کرنے دیجئے، جیسے بھی یہ مجھے پکار رہے ہیں کرنے دیجئے۔ اگر آپ سے یہ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، بلکہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، آپ صرف ان کو حق پیغام پہنچا دیجیے۔ مزید ایمان والیوں، سورہ الحج ہمیں ایک مکھی کی مثال سے کیا سمجھانا چاہ رہی ہے، ذرا دیکھیے گا کہ کن لوگوں کو یہ مکھی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ ان کے غلط عقیدے کا بدلان، غلط عقیدے کی درستگی فرما رہا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اے لوگوں، اس ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، پس غور سے سنو، بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ تم مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس معمولی سے کام کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی بھی کوئی چیز تو وہ انہیں بھی چھڑا نہیں سکتے اس مکھی سے۔ کتنا بے بس ہے ایسا طالب، اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب۔ نا قدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقت والا اور سب پر غالب ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے وہ تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے وہ بھی نہیں چھین کر اس کو پکڑ سکتے۔ کتنا بدبخت ہے وہ طالب اور وہ مطلوب دونوں، جس کی پوجا کر رہے ہو وہ بھی، اور جو کر رہا ہے وہ بھی بدبخت ہے۔ تو ایمان والیوں، اس مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد میں سورہ الحج کے آخر میں ہم جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایمان والوں کے کام کیا ہے۔ جی ایمان والوں کے کام سورہ الحج کہتی ہے کہ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اور ہمیشہ مفید کام کیا کرو تاکہ تم دنیا اور دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، اور سر توڑ کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے چن لیا ہے تمہیں حق کی پاسبانی اور اشاعت کے لیے، اور نہیں روا رکھی اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی۔ پیروی کرو اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی،
اسی نے تمہارا نام مسلم یعنی کہ سر عطایت خم کرنے والا، مسلم کے معنی ہے سر عطایت خم کرنے والا رکھا ہے۔ اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ بس اے دین حق کے علم بردارو، صحیح ادا کرو نماز کو اور دیا کرو زکوٰۃ اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی بہترین کارساز ہے اور وہی بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا قرآنی سفر جو کہ 70ویں پارے کا آج ہمارا قرآنی سفر اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ 2 سورہ ہم نے اس میں پڑھی، سورہ انبیاء اور سورہ الحج۔ مزید مطالعہ کا شوق رکھنے والی میری بہنیں، میری بیٹیاں، خدا را قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کو کھولیے اور اپنے شوق کے اندر اور علم کے نور سے قرآنی سفر کر کے علم کے نور کو بڑھائیے۔ یقیناً یہ وہ نور ہے جو ہمیں نہ صرف دنیا میں روشن کرے گا بلکہ روز محشر بھی ہمارے لیے باعث نجات ہوگا۔ اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس قرآنی سفر میں ہمارے ساتھ چل کر آنے کی صورت میں، سننے کی صورت میں، دیکھنے کی صورت میں، لکھنے کی صورت میں، جس بھی صورت میں پہلے روزے سے لے کر آج 16ویں روزے تک ہمارے ساتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بجا سید المرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔